جس طرح میں نے قرآن سنایا آپ نے سنا، اسی طرح ساری زندگی اس پاک کلام کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنے کی، اس اللہ کے کلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولادوں کے سینے میں اس قرآن کے زیور کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشریف لائے، ان کا معجزہ بھی اگر دنیا میں چل رہا ہے تو ان کا دین بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب عطا فرمائی جو صرف کتاب نہیں تھی بلکہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام تھا۔ جس طرح اللہ کی ذات لازوال ہے، اسی طرح یہ مبارک کتاب قرآن مجید بھی لازوال ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات انمٹ ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی انمٹ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت تک کے لیے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اسی طرح یہ اس کا پاک کلام قرآن مجید یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ قرآن آج بھی یہ دعویٰ کرتا ہے، آج بھی یہ چیلنج دیتا ہے کہ میرے جیسی مبارک کتاب اور کلام اگر کسی کے پاس ہے تو پیش کر کے دکھاؤ۔ اس کتاب کے اندر کوئی کجی اور ٹیڑھا پن ہے تو بتا کے دکھاؤ، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا قرآنً عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ یہ قرآن ایسی عربی زبان میں ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ آج بھی قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کا یہ دعویٰ ہے، قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ اس کی مثل ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ دنیا کفر لاجواب ہے، فبہت الذی کفر، دنیا کفر سکوت اختیار کیے ہوئے ہے۔ دنیا کفر اس قرآن کے خلاف پروپیگنڈا تو کر رہی ہے، لیکن اس قرآن کے مقابلے میں وہ ایک آیت اور مثال لانے سے بھی عاجز ہے۔ مسلمانوں، یہ اللہ کا آپ پر کرم ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر، اس ماہ مقدس کی 27ویں شب کے اندر، جس کے بارے میں اکثر علماء مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہونے کا احتمال رکھتی ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ یہ زیادہ احتمال ہے کہ آج کی رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو تاکہ تمہارے اندر عبادت کا ذوق اور شوق اور زیادہ بڑھ جائے اور عبادت کے درجات میں تم کمال تک پہنچ جاؤ۔ یہ اس کا خاص فضل ہے، اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا، 27ویں شب کو جمع فرمایا، قرآن مجید کو مکمل کرنے کی، سنانے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ختم ہونے کے بعد اس قرآن کو ہماری الماریوں کی زینت بننے کے بجائے ہماری زبانوں کی زینت بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینوں کی زینت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کو اس قرآن کے پڑھانے کی، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن، اس کے ساتھ جو لو لگائے گا، اس قرآن کی جو تلاوت کرے گا، اس قرآن پر جو عمل پیرا ہوگا، یقیناً میں علماء کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں، دنیا کے اندر بھی وہی انسان اللہ کے فضل کا مستحق ہوگا، اور کل قیامت کے دن قبر میں بھی، میدان حشر میں بھی، میزان عدل پر بھی اگر کوئی چیز اسے کامیاب کروائے گی تو وہ یہی اللہ کا قرآن ہوگا۔ قبر کی تنہائی میں بھی یہی ساتھی، میزان عدل پر بھی یہی ساتھی، بلکہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، اللہ تعالی
جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں قرآن سننے کا لطف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، وہاں اللہ تعالی اہل جنت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان میں یہی قرآن سنائیں گے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنی تجلیات کے ساتھ، اپنی نورانی تجلیات کے ساتھ خود اہل ایمان جنتیوں کو یہ قرآن مجید کی تلاوت سنائیں گے۔ تو اس قرآن سے آج اگر ہم یاری لگائیں گے تو یہ قرآن ہمارے گھروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لائے گا، قبر کے اندر بھی ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے گا، میزان عدل پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کروا کے ہماری مغفرت کروائے گا، اور جنت کے اندر یہی قرآن جنتی لوگوں کا نغمہ ہوگا۔ لہٰذا آپ حضرات سے یہ التماس ہے کہ یہ رات بڑی مبارک رات، یہ تقریب بڑی مبارک تقریب، اور اللہ رب العزت کے گھر میں یہ بڑا پاکیزہ مجمع، اس کے اندر آج جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنے مبارک گھر میں آ کر اسے سننے کی توفیق عطا فرمائی، وہاں یہ عزم اور ارادہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ العزیز جیسے رمضان میں ہم نے قرآن کو وقت دیا، قرآن کی تلاوت کی، اسی طرح ہم پورا سال ہر دن گھر سے نکلنے سے پہلے اس قرآن کی تلاوت ضرور فرمائیں گے۔ سب ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ چاہے ایک سپارہ ہو، آدھا سپارہ ہو، بھلے ایک رکوع ہو، یہ اپنا معمول بنائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حق ہے۔ سب سے پہلا حق کہ اس قرآن کی تلاوت کی جائے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کی صرف تلاوت کرنے پر بھی اجر و ثواب کا وعدہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مبارک کتاب کے بارے میں فرمایا، نبی علیہ السلام کی مبارک زبان اقدس ہے، فرمایا الف لام میم پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں 30 نیکیاں عطا فرما دے گا، جس کے ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، اور کوئی اٹک کر پڑھنے کی کوشش کرے، جیسے بوڑھا آدمی ہے جو ان پڑھ ہے لیکن قرآن کی محبت دل میں آ گئی، کھولتا ہے، محنت اور کوشش کر کر کے اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ بابا جسے قرآن پڑھنا نہیں آیا، زندگی گزر گئی، اب عقل ٹھکانے آئی، قرآن کھولا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ انگلی پھیر کر یہ کہتا رہے کہ رب نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، میرا رب کریم اس قرآن کے ساتھ محبت کرنے پر اتنی رحمتیں اتارتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالی حرف پر 10 نہیں 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 اس کے پڑھنے کی اور 10 اس کے اٹکنے کی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور قبر کے اندر یہی قرآن ساتھی، جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے لیکن یہ قرآن خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ کر آپ کا دل بلائے گا جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوتی، اور یہ کہے گا کہ دنیا کی تنہائی کے اندر تو نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، تو مجھے پڑھتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، آج جب تو تنہا ہوا، رشتہ دار چھوڑ گئے، دوست چھوڑ گئے، عزیز و اقربا چھوڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے ساتھ بھیج دیا تاکہ میں تیری اس وحشت اور تنہائی کو دور کرتا رہوں، جب تک تم میدان حشر میں نہیں جاتے اب میں یہیں تیرا ساتھی رہوں گا، دل بلاتا رہوں گا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، آخری بات کہہ رہا ہوں کہ میزان عدل پہ جب انسان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، 2 سفارشی آئیں گے، ایک اللہ کا رمضان آئے گا، دوسرا اللہ کا قرآن آئے گا۔ رمضان بھی کہے گا باری تعالی تیرے لیے اس نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، کھانے پینے کو چھوڑا، آج جب یہ اکیلا اور تنہا ہے میں اس کی سفارش کر رہا ہوں کہ آپ اس کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ کا قرآن کہے گا اے باری تعالی دنیا میں یہ مجھے پڑھتا رہا، سیکھتا رہا، مجھ پہ عمل کرتا رہا، آج جب یہ اکیلا ہوا ہے میں اس کی سفارش کر رہا ہوں کہ آپ اس کی مغفرت فرما دیجئے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی زبان سے فرمایا کہ ایسے سفارشی جگڑالو ہیں کہ اللہ تعالی
تعالی ان کی سفارش پر اس انسان کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری آئندہ آنے والی ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی ان باتوں کے ساتھ جڑی ہے۔ اور ان محافل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر تذکیر آ جائے، یاد دہانی ہو جائے کہ ہم نے اس دنیا سے مرنا بھی ہے۔ آج اپنے دائیں بائیں آپ دیکھیں، بلکہ گھروں کے اندر دیکھیں، کتنے آپ کے پیارے تھے جو آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ کیا معلوم اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں، ہم یہاں ہوں گے یا زمین کے نیچے قبر میں۔ اس لیے چند روزہ زندگی ہے، اس میں ہم اپنی روحانی آنکھوں کو کھولیں۔ جیسے حدیث میں کہا گیا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا مطلب؟ مرنے کی تیاری کر لو، اپنی خواہشات کو دبا کر جو اللہ کے قرآن نے اور اس کے رسول کے فرمان نے کہا اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ تعالی دنیا بھی چمکا دیں گے اور عقبہ کے اندر آپ کو کامیاب بھی فرما دیں گے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، ہمارے وہ بھائی جو اللہ تعالی کے گھر کی خدمت میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اللہ تعالی کے اس قرآن پاک اور اہل قرآن کی خدمت میں پیش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک دین کے معاملے میں کوئی محنت ہو، کوئی جد و جہد ہو، کوئی سعی اور کوشش ہو، خواہ جانی ہو یا مالی ہو، وقتی ہو، وہ اس کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں کو چن لیا ہوتا ہے۔ تو چنے ہوئے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور ہدایت انہیں عطا ہوتی ہے ھدی للمتقین، جو اپنے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں۔ تو رمضان کا مقصود بھی کیا کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، اور قرآن کا مقصود بھی کیا کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ اور جب تقوی آتا ہے تو انسان اللہ رب العزت کے دین کے ہر معاملے میں یہ کوشش کرتا ہے کہ میری جان اس میں لگ جائے، میرا مال اس میں لگ جائے، میرا وقت اس میں لگ جائے۔ اور جنہیں یہ توفیق ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ آپ کے اندر ہیں، ہر ایک اپنے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے۔ اس رمضان کے اندر بھی ہمارے اس موٹا غربی کے ساتھیوں نے اور یہاں کے رہنے والے ہمارے وہ ساتھی جو بیرون ملک کے اندر ہیں، انہوں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا مال بھی پیش کیا، اور یہاں کے ساتھیوں نے جو اپنی محنت پیش کی۔ اس مسجد کی انتظامیہ ہے، مسجد کمیٹی ہے، اور وہ گمنام لوگ جو اپنا نام بتائے بغیر اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت میں پیش ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور ان کے جذبے کو بھی اللہ رب العزت کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ یہ آیت ان کے لیے پڑھوں گا کہ ان اجری الا علی اللہ، کہ وہ اللہ رب العزت سے ہی اجر کے طلبگار رہیں، اور اللہ سے بہتر اجر کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو ان کے لیے ضرور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید استقامت عطا فرمائے، دین کے اندر اور زیادہ جذبے کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم میں سے جو ساتھی، یقیناً ہم سب کمزور ہیں، میرے سمیت، اللہ تعالیٰ ہماری اس کمزوری اور دل کی قساوت کو دور فرمائے۔ اس رمضان بہت زیادہ میں نے محسوس کیا، میرا آپ کے ساتھ 18-19 سال کا رشتہ ہے، یہاں پر میں آ رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ اس سال بڑے افسوس سے میں یہ بات کروں گا کہ فتنے اور فساد کے اس دور کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چاہیے تو یہ تھا کہ زیادہ رجوع کریں، زیادہ اللہ کے دین کی طرف آئے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے اور فساد کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرو گے، اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن جو فتنے اور فساد کا شکار ہو کے نہ اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے آئے، فرشتوں کی کتاب میں وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے جو صرف عصر کی نماز نہ پڑھے، اسے چھوڑ دے، تو منافق کی سزا تو آپ جانتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ کے گھر میں تراویح کے لیے نہ آئے،
تو یہ ہم اپنے نصیب پر روئیں کہ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ وہ رب کبریا کی ذات ہمیں اپنے گھر میں آنے پر تیار نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر میں قبول نہیں کر رہی۔ اس بات پر آج اجتماعی توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز بھی ہے اور بڑی پکڑ سخت بھی ہے اس کی، وہ ڈھیل اور مہلت دیتا ہے، لیکن جب رسی کھینچتا ہے پھر انسان حسرت تو کر سکتا ہے لیکن اس کا مداوع نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے۔ میں آپ کے سامنے التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جب آئے روز جنازے اٹھتے دیکھتے ہو تو اپنے مرنے کا بھی استحضار کرتے ہوئے جو اللہ تعالی کا مبارک دین ہے اس پر آ جائیے، دنیا کمائیں، دنیاوی کام کریں، حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس سے ہم پیچھے ہٹنے کی بجائے اور 2 قدم آگے اس کی طرف آئے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ کامیابی یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی طرف دوڑ پڑو، اس کی طرف آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس مبارک رات میں آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ تائب کرتے ہوئے اس کے گھر میں 5 وقت آنے کے لیے ارادہ بھی فرمائیں گے، اور جو بھی دین کا کوئی بھی عمل مسئلہ قول ہماری طرف متوجہ ہوا ہم اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ تو سب ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس رمضان المبارک کے اندر ہمارے جن بھائیوں نے یہاں مسجد کے لیے تعاون کرنے میں جو پیش ہوئے، جیسا کہ یہاں آپ حضرات کی ضیافت کے لیے اہتمام تھا، اس کے اندر ہمارے الیاس بٹ صاحب جو بیرون ملک ہیں انہوں نے جو ہے وہ ڈونیشن دیا، عطیہ دیا، اسی طرح ہمارے چودھری وحید صاحب کچھ بیمار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، انہوں نے بھی اور ان کی ہمشیرہ محترمہ نے بھی یہاں اس مسجد میں آپ حضرات کی ضیافت کے لیے بڑا اہتمام کیا۔ تو ان کے لیے اور ان کے جتنے رشتہ دار، چودھری وحید صاحب کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے خصوصاً دعا کے لیے کہا، اسی طرح الیاس بٹ صاحب کے بہت سارے رشتہ دار اس دار فانی سے کوچ کر گئے، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے مسجد کے خادم ظہیر بھائی، بڑی انہوں نے اچھی کوشش کی مسجد کی صفائی رکھنے میں، اور آپ حضرات کے لیے ساری سہولیات کو یہاں دینے کے لیے انہوں نے اپنا وقت بھی دیا، ان کے لیے۔ اور اسی طریقہ سے جتنے بھی ہمارے اور ساتھی ہیں، محبوب بٹ صاحب اور ان کے ایک ٹیم ہے وہاں بیرون ملک کے اندر، انہوں نے مسجد کے لیے ایک بڑی اچھی ڈونیشن کر کے یہاں بھیجی ہے، حالانکہ وہ بیرون ملک کے اندر ہے، ذمہ داری تو ان لوگوں کی ہے جو یہاں موجود ہیں، لیکن ان کا جذبہ اس گاؤں کے ساتھ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہے اللہ کے دین کے لیے۔ تو ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ اسی طرح ہماری بھائی محمد زاہد صاحب ہیں کہ جو ماشاءاللہ کوئی بھی مسجد کا کام ہو، یہ میں منہ پر کوئی تعریف نہیں بلکہ تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ مسجد ہے، مسجد فاروق اعظم ہے، اسی طرح وہ بوٹا صاحب کی مسجد ہے، باہر روڈ والی مسجد ہے، جہاں کوئی معاملہ ہو درپیش ہو یہ ساتھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جذبہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کے اندر پیدا فرمائے۔ سب ساتھیوں کے اندر جذبہ ہے، بس تھوڑی ہچکچاہٹ ہے، اسے دور کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اسی طرح اور بہت سارے ساتھی کہ جن کا نام لینا اس وقت ممکن نہیں ہے، کثیر تعداد کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو ساتھی اس وقت بیمار ہیں، مولانا سعید صاحب میارہ چک کے ہیں، مرزا اسد صاحب ہیں، اور ہمارے چودھری خادم صاحب علیل ہیں، اور میرے وہ بہت سارے بھائی بہنیں اس گاؤں کے اندر اور ساری دنیا کے اندر جو ہمارے اہل ایمان مسلمان ہیں، اور اسی طرح مسلمان مرد عورتیں ہیں، ان سب کے لیے خصوصاً دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح کی بیماری سے، خصوصاً اس موذی اور مہلک کورونا سے اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور جن جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں
اپنی خاص جنت الفردوس میں عرش معلیٰ کے نیچے مقام عطا فرمائے، اور جن جن ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز دعا کے بعد آپ تمام حضرات کے لیے ضیافت کا بھرپور اہتمام ہے۔ مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمام بھائی اس ضیافت سے اپنا اپنا حصہ وصول کرتے جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اب